اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ 1.5 دہائی سے یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہم جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں ہمت دے ہی رکھے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں۔ آج کے دادا پوتا شو کے اندر ہم نے کچھ خبریں اکٹھی کی ہیں آپ کے لیے اور پھر فیڈ بیک ہوگا آپ کا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ جو ہے اس کا وہ بڑھ کے 5,422 ارب روپے ہو چکا ہے۔ انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ، اس کے اندر پاور سیکٹر بھی شامل ہے، اس کے اندر گیس سیکٹر بھی شامل ہے۔ بجلی اور گیس دونوں کا جو ہمارا خرچہ ہے وہ پاور سیکٹر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پیٹرولیم سیکٹر کے ساتھ بھی، جیسے پی ایس او کے 8,100 ارب روپیہ جو ہے وہ پی ایس او کا بھی دینا ہے۔ کنہوں نے دینا ہے؟ پاور سیکٹر نے، یعنی کہ پاور ہاؤسز نے، یعنی کہ بجلی بنانے والے کارخانوں نے۔ وہ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے بجلی بنا کے سرکار کو دی تھی، سرکار ہمیں پیسے نہیں دیتی، تو جب سرکار ہمیں پیسے دے گی تو آپ پی ایس او صاحب ہم سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور سرکار کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ یہ بجلی ہم مہنگی بنا کے وصول کرتے ہیں اور آگے ہم پیسوں پہ بیچتے ہیں، اتنے پیسوں پہ بیچتے ہیں جتنے کی بن رہی ہوتی ہے، لیکن چوری ہو جاتی ہے۔ 55% تک، 40% تک، 45% تک بجلی چوری ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اٹک سے پرلی طرف تو کوئی بل دینے کا رواج نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر خود گاؤں دیہاتوں کے اندر بل دینے کا رواج نہیں ہے، تو نتیجے کے طور کے اوپر پھر چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ اس کے علاوہ جناب حکومت کی طرف سے اہم اعلان سامنے آ گیا ہے۔ گاڑیوں، مشینری اور آلات جو ہیں ان کے خریداری کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، میرا خیال سرکاری محکموں کی طرف سے ہی، اور فوری طور پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے۔ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا بجٹ جو ہوتا ہے، بجٹ خرچ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ کیئر ٹیکر بھلے پنجاب میں ہوں، کے پی میں ہوں، سندھ میں ہوں، وہ سارے اتنے کا خرچے کر گئے کہ حکومتوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا ہے وفاقی حکومت نے، ابھی آئی نہیں ہے وفاقی حکومت لیکن جاتے جاتے وہ پابندی لگا چلی ہے تاکہ یہ چیزیں نہ خریدی جائیں اور ان پہ فضول خرچی نہ ہو۔ ان دنوں بجٹ سازی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ فروری مارچ کے اندر پرپوزل چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اس دفعہ چونکہ رمضان آ جاتا ہے، رمضان کے اندر اس قوم نے ویسے تو کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ویلے بہنے کے لیے نا سرکار پیسے دیتی ہے۔ نیپرا اور اوگرا، ان کو جناب ایسا باڈی بنایا جائے گا کہ کوئی بھی آئندہ حکومتی کل پرزہ جو ہے ان کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کے اختیارات کے اندر مداخلت نہ کر سکے۔ یہ جناب ایک پلیج جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت کی طرف سے آیا ہے، میرا خیال ہے جس کے 2 یا 3 دن باقی رہ گئے۔ تیسری جناب، نئی اقتصادی پابندیوں کے نتیجے کے اندر جو کہ اس وقت امریکہ نے متعارف کروائی ہیں، جو دھڑا دھڑ اس وقت انڈیا روس سے تیل خرید رہا تھا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جانے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا، روس نے انڈیا نے کیا اندھی لگائی ہوئی تھی کہ وہ روس سے تیل خریدتا تھا، وہ تیل جو تھا وہ انڈیا آتا تھا، وہاں پہ وہ ریفائن ہوتا تھا اور ریفائن ہو کے وہ جرمنی کو بھیجتا تھا۔ اب جرمنی جو ہے وہ براہ راست تیل اور گیس روس سے نہیں لے سکتا یا لے رہا، ٹھیک ہے، یوکرین جنگ کی وجہ سے، تو جرمنی یوں ہاتھ گھما کے پیچھے سے لے رہا تھا۔ اچھا، آپ کہیں گے امریکہ کو اس کے اندر کیا مفادات ہیں؟ امریکہ کو اس کے اندر یہ مفادات ہیں کہ دوسرا جو فیول ہے LNG کا، اس کا اگلے 30 سال کا معاہدہ امریکہ کا جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہے۔ قطر کا بھی ہے، قطر کی تو چھوٹی سی کیپیسٹی ہے نا، قطر ملک بہت چھوٹا ہے نا یار، 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ باشندوں کا ملک ہے وہ، باقی تو سارے خارجی ہیں نا، وہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور نان قطری ہیں، تو
تو جو قطری ہیں وہ 2-2.25 لاکھ اوریجنل جو قطری ہیں، جن کو وہاں پہ ووٹ کا حق حاصل ہے، جن کو وہاں پہ رہائش کا حق حاصل ہے، جن کے پاس قطر کے پاسپورٹ ہے، وہ تو 2.25 لاکھ ہی ہیں، 2.25 لاکھ. تو ان 2.25 لاکھ کے اوپر یہ جو وہاں پہ LNG کی کیپیسٹی لگی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور وہ LNG جو ہے وہ ساری کی ساری بک ہو گئی ہے یورپ کے مختلف ممالک کو $40 پر MMBTU کے اوپر. تو انہوں نے تو دنیا کی سب سے امیر قوم نہیں بننا ہے پر کیپٹا انکم کے حوالے سے. تو اوپر سے کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے بھی LNG کی لمبی کیپیسٹیاں لگا لی اور وہ کیپیسٹیاں جو ہیں وہ بیچ رہا ہے. اس نے یورپ کو آئندہ 3 سال کے لیے پوری یورپین اکانومی پلیج کر لی، اپنے پاس رین رکھ لی ہے. یعنی یورپ کو یوکرین جنگ میں گھسیڑ کے اور روس کی طرف سے اس کو گیس کی سپلائی بند کروا کے امریکہ نے نرخرا دبوچ لیا ہے یورپ کا. اور یہاں سے اب وہ اگلے 30 سال کم از کم خون چوسے گا. اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو کہ زوال کا شکار ہوتی ہوئی امریکی معیشت کو ایک دم سنبھالا مل گیا. تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں امریکی معیشت کی بنت ایسی ہے کہ اسے ہر دہائی کے اندر کسی ایک ملک کی اکانومی کو گروپ کرنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یاد کرتے جائیں، کویت کھا گیا وہ، عراق کھا گیا وہ، ٹھیک ہے، شام کھا گیا وہ، مطلب اب گنتے جائیں کتنے ملک آپ کے. وہ کہتا ہوگو شاویز کا ملک کیا تھا وہ کھا گیا وہ. یہ سارا امریکہ نے کھایا. یہ تو MBS نے بغاوت کر دی، ورنہ سعودی عرب بھی کھانے لگا تھا امریکہ ٹرمپ کے دور کے اندر نا. بالکل پلاننگ بن گئی تھی پوری کی پوری. وہ تو آگے سے بغاوت کر گیا MBS اور جا کے اس نے روس سے ہاتھ ملا لیا تو اس کی جان بچ گئی. امریکہ کے بارے میں مشہور ہے نا، تو اگر آپ اس کے دشمن ہیں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو پھر آپ بچ نہیں سکتے. اور CIA کے خاص طور پہ جو جاسوسی کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے، جو CIA کے لیے کام کرتے ہیں، یہ پرنسپل وہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. یار آپ ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتے، راکی کی موویز نہیں دیکھی آپ نے، ریمبو کی موویز نہیں دیکھی. جتنے بھی ریمبو کے سہولت کار خواتین و حضرات ہوتے ہیں، خواتین تو خیر سہولت کاری نہیں، میرا مطلب ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ خاتون جو ریمبو کے ساتھ سوتی ہے، یار چلو ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر اس کو فلم کے اندر مرتا ہوا ضرور دکھاتے. 007 دیکھ لیں، اس کی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں. 007 کے جتنے بھی سہولت کار تھے، آکٹوپسی دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، جتنا بھی اس کے لوکل سہولت کار ہوتے ہیں سارے کے سارے کتے کی موت مرتے ہیں. بھائی آپ کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی آفیشیل پالیسی ہے. ان کا جو بھی سہولت کار ہوگا، ان کا جو بھی جاسوس ہوگا، اس کی موت بڑی عبرتناک اور کتے والی ہوگی بھائی. تو یہ آپ اگر نہیں سمجھتے تو اور امریکہ کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے آپ کا اور آپ کی عقل کا. ٹھیک ہے نا؟ لو جناب گلاں باتاں کر لینیاں چاہیے نے. امریکہ جائیں، امریکہ رہیں، امریکہ کو انجوائے کریں، وہاں کی نیشنلٹی لیں، لیکن اس کے اداروں کے لیے کام نہ کریں. اور ادارے کسی بھی ملک کے ہوں، پاویں اپنے ملک دے ہوں، ایسا 2 نمبری کا کام انہوں نے واسطے بھی نہیں کرنا، انہوں نے بھی نہیں چھوڑنا آپ کو. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے جتنے بھی ان اداروں کے قریب ہوئے، وہ جماعت اسلامی کی آج تک پھانسیاں نہیں روک رہی بنگلہ دیش کے اندر، اور مقبوضہ کشمیر میں پابندی لگ گئی ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ دیا تھا انہوں نے 70 کے اندر. اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ان کے اوپر مشکل وقت نہ آیا ہو. اداروں کی ساخت ایسی ہوتی ہے. ہمارے سارے افسر امریکہ سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں، تو وہ روایات یا وہ پالیسیز یا وہ اسٹریٹجیز یہاں پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوں گی؟ دسو ہاں بھلا، میں فیڈ بیک کھولنا، تھی دسو ذرا میں. السلام علیکم دادا جی، ریاست علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی ایک بات بتائیے گا کہ اگر کسی شیئر کی بک ویلیو 150 روپے ہو اور اس کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے ہو، تو کیا یہ اخذ کر لیا جائے کہ وہ شیئر جو ہے انڈر ویلیوڈ ہے اور اس کو بائی کر لینا چاہیے؟ کائنڈلی ذرا یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیجیے گا، جزاک اللہ جی. جی وہ اس شیئر کے اوپر برے دن آئے ہوئے ہیں، وہ انڈر ویلیو ہے اور وہ بہت جلد اٹھے گا، اور پہلا سٹاپ اس کا اپنی بک ویلیو کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ آئندہ کچھ دنوں میں نہیں اٹھے گا لیکن وہ وہاں تک جائے گا ضرور، اور پھر اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے اس شیئر کو
बाय कर लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसके जो मारूजी हालात हैं कि उनका जायज़ा ज़रूर ले लेना चाहिए कि ठीक है एसेट तो उसके पास हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या है उसकी। या तो फिर आप देखें कि लाइबिलिटीज़ के अंदर कमी का रुझान है, हाँ जी ये फ़लाँ वक्त तक ये लाइबिलिटीज़ जो हैं ये सस्टेनेबल हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, वहाँ से आप उठा लें उसको। दादाजी मैंने आपको उनके मुख्तलिफ बोर्ड जो बाहर लगे हुए थे ये भेज दिए हैं, तो आप अपने जो उतने भी लिसनर हैं उनको ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और ये फ्री कोर्स हैं, वैसे भी अभी अगले जो दाखिले होंगे वो मार्च में होंगे, अभी ये दाखिले फिल हो गए। वो आपके बताने का चतुर्थी के आता है वो जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स कराते हैं, लेकिन वहाँ तो सब कुछ अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ, अंदर फर्नीचर उल्ट पुट पड़ा हुआ है, पता नहीं वो बंद हो गए हैं कहीं और शिफ्ट हो गया। ज़रा रहमत फरमा देंगे कि कहाँ शिफ्ट हुआ। ये जो कोर्सेज हैं वाइज कॉलेज के, उन्होंने कहा जी वो फ्री कोर्सेज होते हैं, अपने लोगों को बता दें, लेकिन चूँकि मैसेज एक माह से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो 48 मेन बुलबर्ग लाहौर वाइज कॉलेज, ठीक है, वो हमें मिला नहीं जी, वो खुला नहीं जी मैसेज, ये ऑडियो मैसेज खुला था, हमने आपको सुना दिया जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। दो सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल ये है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले ना FFL के तकरीबन 1.5 लाख शेयर लिए थे 13 रियाल के हिसाब से, 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो तब से लेके अब तक ये 5 से 11 के दरमियान में ये होल्ड कर रहा है। तो अभी अब इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मेरे पास ना मैंने RD अकाउंट खुलवाया है मीज़ान बैंक में, जो मेरा पहला अकाउंट था वो भी मीज़ान में था, और AKD के अंदर मैंने अभी अपना अकाउंट खुलवाया है ये RD का अकाउंट। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं RD अकाउंट से करूँ, जितनी भी ट्रांजेक्शन है मैं RD अकाउंट से करूँ, तो उसमें वो जो 20% टैक्स होता है वो मेरा ना प्रॉफिट पे वो ना लगे। तो अभी आप मेरी क्या सजेशन देते हैं कि मैं ये सेल लॉस पे सेल करके, क्योंकि अभी प्रॉफिट तो है नहीं तो टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, तो अभी इस पे सेल करके पैसे पाकिस्तान से यहाँ सऊदीया मंगाऊँ, सऊदीया से फिर मैं RD अकाउंट में ट्रांसफ़र करके तो फिर मैं दोबारा बाइंग करूँ इसकी, ऐसे ठीक रहेगा? या शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्ट मेरे दोनों अकाउंट मीज़ान में है और दोनों ही अकाउंट मेरे में हैं AKD के पास, RD वाला भी और दूसरा भी। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, एक शेयर से आप सेल लगाएंगे, दूसरे से परचेज लगाएंगे, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, और वो आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, एक तो आप ये कर लीजिए, और दूसरा जो है वो ये है कि वो जो आपने शेयर ख़रीदा है जो 5 साल के अंदर नहीं मूव किया, मुझे बड़ी हैरत हुई है क्यों नहीं किया। अभी रीसेंट पास्ट के अंदर तो ऐसे सौदे चल गए ने, तो शेयर क्यों नहीं चलिया? फिर उसको चेंज कर लें, किसी और में चले जाएं, ठीक है ना। और कोई पता नहीं कि आप इधर से निकलें और उधर वो शेयर चल जाए, लेकिन अब बेच दें अगर आपको ये लगता है कि ये है, लेकिन शेयर बेच के शेयर ही लेना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दादा साहब, की हाल चाल है? मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुनना तो ਮੈਨੂੰ पसंद आया। बस तरीफां ते रब ਦੀਆਂ ने, नाम मेरे को खुशामंद होनी चाहिए ना, कुछ के जी बड़ा पे कर दियो, ये कर दो, बड़ा ही अच्छा कर दो, बस नहीं काम बेबाय। अच्छा जी, रब राखा। 19 तरीक ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਜ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ बड़ी मेहरबानी जनाब दी मोहब्बत। हाँ जी, आहो, मैं पढ़ता नहीं हूँ वैसे लिखा हुआ शेर, लेकिन एक साहब ने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि मेरी रहनुमाई कर दें। नेट सोल जो है वो 30 लाख रुपए का मैंने ख़रीदा था 121 के ऊपर, और मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और क्या मैं इसे बेच दूँ लॉस के ऊपर? मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। नेट सोल रिकवर करेगा कि नहीं, ये भी साथ में उन्होंने पूछा है। आपके मैसेज से ये लग रहा है कि आप उसके हवाले से दो अमली का शिकार है, या दो सोचें आप सोच रहे हैं। देखिए, नेट सोल के ऊपर आपने उस वक्त नज़र रखी या उस वक्त हाथ डाला जब टेक्नोलॉजी के से शेयर्स का ओवरऑल डिक्लाइन आ गया, ठीक है। वो चिश्ती साहब लड़ गए, एक हमारा एक जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी थी, वो क्या नाम है उसका, उसको लड़ गए, जिसके नतीजे में उसका रेट जो था वो 138 से 140 तक गया हुआ था, 2.5 रुपये से उठ के, वो मेरे ज़हन में अभी नाम आ जाता कंपनी का। हाँ,
तो वो वापस आना शुरू हुआ, 60-70 पे फंसी हुई है वो कंपनी अभी तक, क्योंकि उसके CEO साहब थे समथिंग चिश्ती साहब, वो अपनी एक कुलीग के ऊपर जिनसी हरासगी की वजह से अमेरिका में मुश्किल में आ गए थे, तो जिसका असर कंपनी पे पड़ा। कंपनी बड़ी मजबूत थी, लेकिन उसने गिरते हुए तमाम टेक्नोलॉजी सेक्टर को अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, फिर जो उससे निकले हैं वो सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर चले गए। सिस्टम के शेयर ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर दी। गौरी बरादरान कमिटेड हैं, ठीक है, और वो कंपनी को, इस कंपनी ने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से। इसका यूरोप के अंदर बड़ा काम है, ये वहाँ पे अमेरिका के अंदर बड़ा काम है, लिस्टेड भी है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है और करेगी भी। लेकिन टेक्नोलॉजी का ओवरऑल सेक्टर नीचे को आया हुआ था, तो ये नीचे का इसने 6 महीने का भी अरसा हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है, ये सर्कल लेना है और उसके बाद इसने ऊपर चढ़ना है। अगर आप इस पूरे सर्कल के अंदर रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, तो टिके रहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस है तो फिर तो बहुत ज़्यादा टिकने की ज़रूरत है। ये देते दुलाते भी है, मेरा ख्याल है 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा आपको, तो वो लेके सब्र शुक्र करके बैठे रहें। कैपिटल गेन नहीं है आपका, बल्कि वो कैपिटल लॉस है, तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा, हाँ, जिस तरह मुर्गी अंडों को रख के बैठी होती है वैसे बैठे रहिए, या जिस तरह बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही होती है आप भी शेयर्स को दूध पिलाते रहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।